بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مکتب غامدی کی ایک اور نشست میں خوش آمدید۔ 23 اعتراضات پر گفتگو کی سیریز جاری ہے اور آج اس سلسلے کی قسط نمبر 97 ہم شروع کرنے جا رہے ہیں۔ قرات کے اختلاف کا موضوع زیر بحث ہے۔ اس موضوع کی آج 5ویں قسط آغاز کرتے ہیں۔ ہم سے بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ گزشتہ 4 نشستوں میں 2 مراحل زیر بحث آئے۔ گزشتہ نشست میں ہماری خواہش تھی کہ تیسرے مرحلے کی طرف ہم جائیں، لیکن تیسرے مرحلے کے باقاعدہ آغاز سے پہلے آپ نے ایک بہت ہی اہم نقطے کی طرف توجہ دلائی کہ یہ جو سارا کا سارا اہتمام کیا گیا ہے ریڈنگ کو آگے منتقل کرنے کا، قرات کو آگے منتقل کرنے کا، اس کی حکمت، اس کا مقصد، اس کی غرض و غایت کیا ہے، قرآن مجید اس باب میں کیا کہتا ہے، پوری نشست میں وہی نقطہ زیر بحث آیا۔ میں چاہتا ہوں کہ آگے بڑھائیں اس معاملے کو اور یہ بتائیے گا کہ کیا اب ہم تیسرے مرحلے میں داخل ہونے جا رہے ہیں یا اس سے پہلے کچھ اور بھی بات ہے جو آپ سامنے رکھنا چاہتے ہیں؟ میں نے جو کچھ عرض کیا اس میں اہم ترین چیز یہ تھی کہ قرآن مجید کتابوں میں سے ایک کتاب نہیں ہے۔ دنیا میں کتابیں لکھی جاتی ہیں، ان میں سے کسی کتاب کے لیے بھی اسے اہتمام کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن اس کتاب کو اللہ تعالیٰ نے اپنی آخری حجت بنا کر نازل کیا ہے۔ یہ میزان ہے، یہ فرقان ہے، تمام اختلافات کا فیصلہ اب قیامت تک اسی کی روشنی میں ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہدایت انسان کو دی ہے اس ہدایت سے متعلق فیصلہ کن حیثیت اسی کی ہے، چنانچہ یہ قول فیصل ہے۔ اور جب یہ قول فیصل ہے تو اب قیامت تک اس کو قطعی الدلالہ بھی ہونا چاہیے اور قطعی ثبوت بھی ہونا چاہیے۔ ان دونوں اصطلاحات کی بھی میں نے ایک حد تک وضاحت کر دی تھی۔ یعنی قطعی الدلالہ کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کا جو متن ہمارے سامنے ہو اس میں متن کے حد تک وہ تمام چیزیں میسر آ جائیں جو حتمی نتیجے تک پہنچنے کی ضرورت ہوتی ہیں۔ اب ایک ہی چیز رہ جائے گی، وہ یہ کہ پڑھنے والا اپنی قلت علم کی وجہ سے غلطی کھا گیا یا قلت تدبر کی وجہ سے غلطی کھا گیا۔ یہ نہ کہا جا سکے کہ قرآن مجید کے متن ہی میں یہ کمزوری رہ گئی ہے، یہ نقص رہ گیا ہے کہ یہ اب قطعیت سے اپنی بات نہیں بیان کر سکتا۔ تو قرآن مجید کلام کی حیثیت سے قطعی الدلالہ ہونا چاہیے، یہ اس کی اس حیثیت کا لازمی تقاضا تھا۔ اس کے ذیل میں نے آپ کو یہ بتایا کہ یہ اہتمام کیا گیا کہ قرآن مجید کو جس طریقے سے اس کے نازل کرنے والے نے پڑھا ہے، جبریل امین نے پڑھا ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا ہے، جن پر وہ نازل کیا گیا، وہ قرات، وہ ریڈنگ، وہ ریسیٹیشن بھی آگے منتقل ہوگی تاکہ لفظ کے بارے میں کوئی اختلاف نہ پیدا ہو سکے، جملے کی تالیف کے بارے میں کوئی اختلاف نہ پیدا ہو سکے، اور سیاق و سباق کے بارے میں کہ یہ جملہ کہاں رکھا ہوا ہے، کس جگہ ہے، اس سے پہلے کیا ہے، اس کے بعد میں کیا ہے۔ تو یہ سب چیزیں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نہایت اہتمام کے ساتھ کر دی گئیں، اللہ تعالیٰ کی براہ راست نگرانی میں کی گئیں۔ جبریل امین نے آ کر ان کا اعادہ کیا، صحابہ کرام نے اس کو سن لیا۔ یہ کیا چیز تھی؟ قرآن مجید قطعی الدلالہ کیسے ہوگا۔ اب قطعی الثبوت صحابہ کرام کے لیے تو وہ ایک حقیقت ہے، وہ ان کو اللہ کے پیغمبر نے براہ راست دیا ہے، لیکن قرآن مجید کیا صرف صحابہ کرام کے لیے ہے؟ وہ تو رہتی دنیا کے لیے۔ دلالت کا مطلب ہے صاحب، یعنی جب آپ کوئی لفظ بولتے ہیں، کوئی جملہ آپ کی زبان سے نکلتا ہے تو اصل میں آپ کیا چیز ہے جس کو پہنچانا چاہتے ہیں، تو یہ اس جملے کی دلالت ہے، یعنی مدعا پر دلالت، مفہوم پر دلالت۔ تو اس کو اس طرح بیان کیا جاتا ہے۔ الفاظ ہوں گے، الفاظ دلیل بنتے ہیں اور پھر ان کی دلالت سے ایک مدعا سامنے آتا ہے۔ ٹھیک۔ تو اب یہ دلالت کس نوعیت کی ہے؟ کیا یہ ظنی ہے؟ ظنی دلالت ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نقیض کا احتمال ختم نہیں ہوا، یعنی 2 امکانات موجود ہیں، دونوں بالکل متضاد امکانات ہیں، ان کو ایک بھی قبول کیا جا سکتا ہے، دوسرا بھی قبول کیا جا سکتا ہے۔ تو اب وہ کلام اپنی ذات میں، اپنی اصل میں، اپنے متن میں ظنی الدلالہ ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ قطعی الدلالہ ہونے کے لیے تو جو اہتمام ضروری تھا وہ کر دیا گیا۔ اب جو دوسری چیز ہے وہ کیا ہے؟ دوسری چیز یہ ہے کہ صحابہ کرام کو تو وہ مل گیا، پوری قطعیت کے ساتھ مل گیا، انہیں تو اس میں کوئی شبہ نہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے براہ راست ان کو دیا ہے، لیکن اب آگے منتقل ہونا ہے۔ آگے منتقل ہونا ہے تو اس کے لیے کیا اہتمام ہوگا، کیا صورت ہوگی؟ تو اس میں اب آ جائیے، اب یہ تاریخ کا مسئلہ ہے جس میں ہم داخل ہو گئے ہیں۔ یعنی اس وقت تک معاملہ تھا قرآن کا نزول، اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں، متن کہاں سے آتا ہے، پڑھا کیسے جاتا ہے، یہ سب چیزیں میں نے واضح کر دیں۔ اب سوال ہے تاریخ کا، یعنی قرآن مجید کس کو منتقل ہو رہا ہے؟ صحابہ تاریخ کو منتقل ہو رہا ہے۔
یعنی اب ہمارے لیے اس نے تاریخ بن جانا ہے. صحابہ کرام کے لیے تو وہ واقعہ جو ان کے سامنے ہو گیا. ٹھیک. یعنی جب ایک واقعہ آپ کے سامنے ہوتا ہے، ایک چیز آپ کے سامنے وجود پذیر ہو جاتی ہے تو یہ مشاہدہ ہے. صحابہ کرام کے لیے قرآن مجید کا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنا تاریخ نہیں، مشاہدہ ہے. یعنی وہاں اللہ کا پیغمبر املا کرا رہا ہے، اللہ کا پیغمبر پڑھ رہا ہے، صحابہ کرام اس کو سن رہے ہیں. ان کے لیے یہ ایسے ہی ہے جیسے اس وقت میں اس کمرے میں بیٹھا ہوا ہوں تو یہ سب کچھ میرے لیے مشاہدہ ہے. میں اپنی کتاب لکھ رہا ہوں، آپ کے ہاتھ میں دے رہا ہوں تو یہ آپ کے لیے مشاہدہ ہے. تو صحابہ کرام کے لیے تو قرآن مجید کا ملنا یعنی پیغمبر سے ملنا مشاہدہ تھا. لیکن جب وہ دنیا سے رخصت ہوں گے تو اب یہ تاریخ بن جائے گا. یعنی یہ اس کا لازمی تقاضا ہے. ایسا ہی ہر چیز کے بارے میں ہوتا ہے. تو اب ہم تاریخ کے علم میں داخل ہو جائیں گے. جب تاریخ کے علم میں آپ داخل ہوتے ہیں تو اس میں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ جو واقعات ہیں یا کوئی عمل ہے یا کوئی قول ہے یا کوئی فعل ہے، کوئی بھی چیز ہے، وہ جب واقع ہو گئی، وہ مشاہدے میں آ گئی، اس کا ظہور ہو گیا، وہ وجود پذیر ہو گئی، اب اس کو تاریخ میں آگے منتقل ہونا ہے تو اس کے کیا ذرائع انسانی سطح پر ہم کو میسر ہیں. آج کے زمانے میں تو بہت سے ذرائع میسر آ گئے ہیں. ہم نے بہت سے آلات ایجاد کر لیے ہیں، دسیوں صورتیں پیدا ہو گئی ہیں. لیکن اس سے پہلے کی انسانی تاریخ میں کیا ذرائع رہے ہیں؟ تو اگر آپ غور کریں تو دو ہی چیزیں، یعنی اصلاً دو ہی چیزیں ہیں. ایک یہ کہ جن لوگوں کے سامنے کوئی واقعہ پیش آیا ہے، جن لوگوں کے سامنے کوئی چیز وجود پذیر ہوئی ہے، وہ کتنی بڑی تعداد میں ہے. ایک ہے، دو ہیں، چار ہیں، 10 ہیں، کتنی بڑی تعداد ہے. کیا اتنا جمع غفیر ہے ان کا کہ وہ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں ہے، اور اگر وہ سب کے سب اس چیز کو یا اس واقعے کو یا اپنے اس مشاہدے کو آگے منتقل کریں تو عقلاً یہ محال ہے کہ وہ جھوٹ بول دیں. کیسے محال مطلب؟ دیکھیے اتنا بڑا گروہ ہے، اتنی بڑی جماعت ہے، اتنی بڑی قومیت ہے، اتنی بڑی انسانیت ہے، کیا سارے لوگ جھوٹ بول دیں گے کہ پاکستان 1947 میں نہیں بنا؟ اچھا، سب لوگ کس بات کو ایجاد کر لیں گے کہ مغلیہ سلطنت قائم ہوئی تھی؟ تو یہ اس کو کہا جاتا ہے نقل الکافہ عن الکافہ. یعنی جن لوگوں کو کوئی چیز آپ نے دی ہے، جنہوں نے مشاہدہ کیا ہے، جن کے سامنے وہ واقعہ ہوا ہے، ان کی تعداد کتنی ہے؟ کیا اتنی ہے کہ عقلاً یہ تصور نہیں کیا جا سکتا کہ یہ بیٹھ کر کوئی سازش کر سکتے ہیں، یہ کوئی تحریف کر سکتے ہیں، یہ واقعے کو بگاڑ سکتے ہیں. وہ سب کے سب اگر ایک واقعے کو منتقل کرتے ہیں تو میں نے عرض کیا کہ اس کے لیے ہمارے علم میں جو تعبیر اختیار کی گئی وہ ہے نقل الکافہ عن الکافہ. یعنی بہت بڑی جمعیت، بہت بڑی جماعت، بڑی کمیونٹی یہ ساری کی ساری ایک چیز کو منتقل کر رہی ہے. یہ واقعہ ہوا ہے. میں نے اس کی بہت سی مثالیں بارہ دی ہیں کہ لال مسجد کا ایک واقعہ ہوا ہے، میں بھی جانتا ہوں، آپ بھی جانتے ہیں، پاکستان کا بچہ جانتا ہے. منہاج القرآن میں ایک حادثہ ہوا تھا، میں بھی جانتا ہوں، آپ بھی جانتے ہیں، ہر شخص جانتا ہے. قائد اعظم نے پاکستان بنایا، یہ سب ہم جانتے ہیں. علامہ اقبال کی تصنیفات کیا ہیں، ان سے ہر شخص واقف ہے. ہر شخص سے مراد یعنی سینکڑوں، ہزاروں، لاکھوں لوگ واقف ہیں. یہ تصنیفات جب دی گئیں تو محض مشاہدے کی چیز تھی، محض ایک واقعہ تھا. لیکن بعد میں ہزاروں لوگوں کے علم میں یہ بات آ گئی، انہوں نے اس کو آگے سمجھ لیا کہ یہ واقعہ ہوا ہے. یہی صورتحال تمام تاریخی واقعات میں ہے. ہم اس کو ایک دوسری اصطلاح میں اس طرح تعبیر کرتے ہیں کہ اب اتنی بڑی تعداد میسر آ گئی ہے کہ اگر نسلاً بعد نسلاً یہ تعداد میسر رہے تو یہ چیز اجماع اور تواتر بن جائے گی. اچھا، یعنی اگر یہ تمام تاریخی واقعات کے بارے میں، یہ کوئی مذہبی بحث نہیں ہے، جو واقعہ بھی تاریخ میں ہوگا اس کے منتقل ہونے کی سب سے اہم صورت، سب سے بڑی صورت یہی ہے کہ وہ اجماع اور تواتر کی صورت اختیار کر لے. یہ ہو ہی نہیں سکتا اس وقت تک جب تک پہلے ہی مرحلے میں لوگوں کی اتنی بڑی تعداد اس کو قبول نہ کر لے، اس واقعے کو نہ دیکھ لے، وہ ان کے لیے مشاہدہ نہ بن جائے کہ جس کے بارے میں عقلاً یہ بات محال تصور کی جائے کہ یہ جھوٹ بولیں گے یا آپس میں کوئی سازش کر لیں گے. میں پھر عرض کر دوں کہ یہ جو معاملہ ہے کہ تاریخ میں چیزیں منتقل کیسے ہونی ہیں، ہر جگہ اسی اصول کے اوپر ہے. یہ جتنی تاریخ ہم پڑھتے ہیں ان میں جن واقعات کے بارے میں کوئی بحث نہیں ہوتی، جن کو ایک حقیقت مانا جاتا ہے، جن کے بارے میں اگر کوئی آدمی انکار کا رویہ اختیار کرے تو میں بھی ہنس لوں گا اور آپ بھی ہنس دیں گے، وہ سب کے سب اگر غور کریں تو اسی طریقے سے منتقل ہوتے ہیں. جتنے بھی اس طرح کے معاملات ہیں ان میں نہ کوئی روایت کی ضرورت ہوتی ہے، نہ کوئی اسناد کی ضرورت ہوتی ہے، نہ یہ دیکھنے
دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ کون منتقل کر رہا ہے کون نہیں. ایک جم غفیر منتقل کر رہا ہے, ایک پوری قوم منتقل کر رہی ہے, پوری انسانیت منتقل کر رہی ہے, یہ سب چیزیں ہو جاتی ہیں. تو یہ ایک طریقہ ہے. دوسرے یہ کہ اخبار احاد سے چیزیں منتقل ہوتی ہیں. اخبار احاد کا مطلب یہ ہے کہ میں نے ایک بات کی ہے, وہ آپ نے سنی, 2 اور لوگوں نے سنی, 4 اور لوگوں نے سنی, انہوں نے جا کے اس بات کو بیان کر دیا. تاریخ میں بھی بہت سی چیزیں ایسے ہی بیان ہوتی ہیں. یعنی یہ بات کہ مغلیہ سلطنت قائم ہوئی, یہ تو نقل الکافہ عن الکافہ ہو جائے گا. پاکستان 1947 میں بنایا گیا, پاکستان اس وقت بھی ایک ملک ہے, یہ نقل الکافہ عن الکافہ ہے پوری دنیا کے لیے. یعنی ایک جم غفیر اس کو منتقل کر رہا ہے. لیکن یہ کہ قائد اعظم نے مسلم لیگ کی فلاں مجلس میں یہ بات کہی تھی, یا پنڈت جواہر لال نہرو نے فلاں موقع پر کانگریس کی کسی مجلس میں یہ کہا تھا, تو اس میں سننے والے لوگ ہوں گے, 2 ہوں گے, 4 ہوں گے, ان میں سے ہو سکتا ہے کوئی بیان کرے, ہو سکتا ہے بیان نہ کرے. یہ چیزیں بھی تاریخ میں منتقل ہوتی ہیں. یعنی ہم بہت سے واقعات کو منتقل کرتے ہیں, تو جب بہت سے واقعات کو منتقل کرتے ہیں تو اس کا کوئی ایک راوی ہوتا ہے, 2 ہوتے ہیں, 3 ہوتے ہیں, 4 ہوتے ہیں. ان کو اصطلاح میں اخبار احاد کہا جاتا ہے, انڈیویجول رپورٹنگ. یعنی یہ اس طرح کی رپورٹنگ ہوتی ہے. ان دونوں چیزوں سے تاریخی حقائق منتقل کیے جاتے ہیں. اب دیکھیے, میں بہت سے ایسے واقعات آپ کو بتا سکتا ہوں کہ جن کے بارے میں ہمارے یہاں بڑی بحث ہوتی رہتی ہے. کیوں بحث ہوتی ہے؟ اس لیے بحث ہوتی ہے کہ ان واقعات کو جن لوگوں نے روایت کیا ہے وہ 1 2 4 ہے, اور بعض وقت جب تحقیق کی جاتی ہے تو وہ 2 4 بھی میسر نہیں آتے. مثلا کوئی ایک مثال کے طور پر دیکھیے نا, یہ بات عام طور پر کہی گئی کہ قائد اعظم نے ایک موقع پر یہ کہا تھا کہ میری جیب میں کھوٹے سکے ہیں. تحقیق کی گئی تو معلوم ہوا کہ یہ تو روایت ابتدا سے پیدا ہی نہیں ہوئی, لیکن لوگوں کی زبانوں پر آ گئی. تو یہاں کیا ہوتا ہے, یہاں یہ ہے کہ آپ سند کی تحقیق کرتے ہیں, یہ دیکھتے ہیں کہ یہ بات ظاہر ہے کہ قائد اعظم نے جب کہی تھی تو پورا پاکستان تو نہیں سن رہا تھا, 2 4 لوگوں کے سامنے کہی گئی ہوگی. علم و عقل کہتے ہیں کہ پھر پتہ چلنا چاہیے کس نے اس کو روایت کیا. کیا اس موقع کے اوپر کسی اخبار نویس نے اس کو سنا تھا؟ کیا اس موقع پر کسی قابل اعتماد آدمی نے قائد اعظم سے بات سن کے آگے روایت کی تھی؟ تو تحقیق کریں گے نا اس بات کی. تو یہ سب اخبار احاد ہوتی ہیں, ان پر بحث ہوتی رہتی ہے. جتنی بھی بحث ہو سکتی ہے وہ اسی پر ہوتی ہے. جو چیزیں نقل الکافہ عن الکافہ کے طریقے سے منتقل ہوتی ہیں وہ بحث و نظر سے بالا تر ہو جاتی ہیں. ٹھیک. اور نتیجے کے طور پر کیا ہو جاتی ہیں؟ قطعی الثبوت ہو جاتی ہیں. اچھا, یعنی مغلیہ سلطنت قائم ہوئی تھی, قطعی الثبوت ہے. پہلی جنگ عظیم ہوئی تھی, قطعی الثبوت ہے. دوسری جنگ عظیم ہوئی تھی, قطعی الثبوت ہے. اسرائیل قائم کر دیا گیا تھا, قطعی الثبوت ہے. یہ اصل میں وہ چیزیں ہیں کہ جو نقل الکافہ عن الکافہ کے طریقے پر, یا دوسری اصطلاح مستعار لے لیں, اجماع اور تواتر کے طریقے کے اوپر منتقل ہو رہی ہیں. یہ اجماع اور تواتر, یہ نقل الکافہ عن الکافہ بعض اوقات کسی ایک کمیونٹی کا ہوتا ہے, بعض اوقات یہ ایک پوری قوم کا ہوتا ہے, اور بعض اوقات پوری انسانیت کا ہوتا ہے. لیکن اگر یہ چھوٹے سے چھوٹے پیمانے پر بھی ہو تو اس کے لیے اہل فن, اہل علم یہ کہتے ہیں کہ ان کی تعداد پہلے مرحلے میں اتنی زیادہ ہونی چاہیے کہ اس موقع پر, یعنی پہلے مرحلے میں بھی یہ سوال نہ پیدا کیا جا سکے کہ یہ جھوٹ بول سکتے, یہ کوئی سازش کر سکتے, یا یہ کوئی ایسی غلطی کر سکتے ہیں کہ جس غلطی کا ازالہ ممکن نہ ہو. بہت بڑی تعداد ہے, ایک غلطی کرے گا دوسرا تصحیح کر دے گا, ایک اگر کوئی خرابی پیدا کرنے کی کوشش کرے گا تو 10 اس کا ہاتھ پکڑ لیں گے. اس لیے یہ چیز نقل الکافہ عن الکافہ کے طریقے پر منتقل ہو گئی ہے. دنیا میں یہ دعویٰ کرنا تو بہت مشکل ہے کہ ہم نے آخری حقیقت کو جان لیا, لیکن تاریخی معاملات میں انسانی علم کے حد تک یہ آخری جگہ ہے کہ جہاں کسی چیز کو آپ قطعی ثبوت کر سکتے ہیں. یعنی اسٹیبلش ہسٹوریکل فیکٹ کوئی چیز اگر بن جاتی ہے, اور یہ پوری دنیا میں ویسے بھی بن رہی ہوتی ہے, یعنی دین کے علاوہ بھی ایک میڈیم آف نالج ہے, تو اس کو لوگ تسلیم کرتے ہیں. اس وقت تک دین زیر بحث ہی نہیں. میں جو بتا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جس وقت قرآن مجید رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو دیا تو یہ ان کے لیے مشاہدے کی چیز تھی. یہ ان کے لیے ایک ایسا واقعہ تھا جس کو وہ آنکھوں سے دیکھ رہے تھے, جس کو وہ کانوں سے سن رہے تھے. یہاں کیا چیز تھی؟ یہاں علم بالحواس تھا, یعنی مشاہدے میں آ گئی ایک چیز. ہر دنیا میں جو واقعہ ہوتا ہے ایسے ہی ہوتا ہے. یعنی جس وقت کارل مارکس نے اپنی کتاب تصنیف کر کے چھاپا خانے کو دی تھی تو یہ ان لوگوں کے لیے مشاہدے کا واقعہ تھا. لیکن جس وقت آگے اب اس کو منتقل ہونا ہے تو یہ اب تاریخ ہو گئی. تو جب کوئی چیز تاریخ ہوتی ہے تو پھر ہم علم تاریخ میں داخل ہو کر یہ دیکھتے ہیں کہ تاریخی حقائق کس بنیاد پر قطعی ثبوت ہوتے ہیں اور کب ظنی ثبوت ہوتے ہیں. یعنی کب ان کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ اب اسٹیبلشڈ ہسٹری ہے,
اور کب ان کے بارے میں اس بحث کی گنجائش ہوتی ہے کہ یہ بات 1 یا 2 یا 3 یا 4 یا 5 لوگوں نے روایت کی ہے، اس سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، اب اس کی تحقیق کی ضرورت ہے، دیکھنا پڑے گا لوگ کون ہیں جو روایت کر رہے ہیں، ان لوگوں کا کوئی اتصال بھی ہے یا نہیں، یہ تاریخی لحاظ سے ایک دوسرے سے ملے بھی ہے یا نہیں، ایک دوسرے کو بتا رہا ہے، اس میں انسان کا فہم بھی داخل ہو جاتا ہے اور 10 چیزیں داخل ہو جاتی ہیں۔ چنانچہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قرآن دے دیا تو میں پھر عرض کروں کہ وہ مشاہدے کی چیز تھی، اب یہ ضروری تھا کہ اگر اس کو دنیا کے لیے حجت رہنا ہے تو وہ قطعی ثبوت بھی رہے۔ تو تاریخی لحاظ سے یہ دیکھیے کہ جن لوگوں کو دیا گیا وہ کون تھے، یعنی کیا سیدنا مسیح کی طرح 8-10 لوگ تھے جو ایک غار میں بیٹھے ہوئے تھے اور ان کو دیا گیا تھا؟ کیا ایسے لوگ تھے کہ جن میں سے کسی 1 یا 2 نے آ کے باقیوں کو اگلی نسلوں میں اطلاع دی کہ میرے پاس ایک کتاب ہے، محمد الرسول اللہ دے کر گئے تھے، وہ قرآن مجید ہے؟ جن کو دیا گیا ان کے بارے میں تاریخی طور پر معلوم ہے کہ ان کی تعداد ہزاروں نہیں لاکھوں سے متجاوز ہو چکی تھی۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جن لوگوں نے آخری حج کیا ہے، جو آپ پر ایمان لائے، ان کی تعداد بھی 1 لاکھ سے زیادہ بیان کی جاتی ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ ہر شخص حج کے لیے نہیں نکل آیا تھا، بہت بڑی تعداد نکلی تھی۔ جزیرہ نما عرب کے بارے میں قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں لوگ ایمان لائے، یعنی 9 ہجری میں جب اعلان کیا گیا، آخری اعلان کیا گیا اور 50 دن کی مہلت دی گئی، تو اتنی بڑی تعداد میں لوگ ایمان لائے کہ یدخلون فی دین اللہ افواجا کی صورت پیدا ہو گئی، فوج در فوج لوگ مسلمان ہوتے چلے گئے۔ پورے جزیرہ نما عرب میں قریش، ان کے علاوہ بنی اسماعیل کے قبائل، بلکہ دوسرے قبائل بہت بڑی تعداد میں ایمان لے آئے، بستیوں میں ایمان لے آئے، دیہات میں ایمان لے آئے، بدوؤں میں ایمان لے آئے، شہروں میں ایمان لے آئے، بہت بڑی تعداد میں لوگ ایمان لے آئے، اتنی بڑی تعداد کہ ان کے بارے میں اگر محض تعداد کو پیش نظر رکھیں تو سوچا بھی نہیں جا سکتا کہ وہ لوگ اگر کسی چیز کو اپنے مشاہدے کے طور پر سب کے سب اپنے مشاہدے کے طور پر منتقل کریں گے یا اپنا اجماع اس پر نقل کریں گے یا اس کے بارے میں شہادت دیں گے تو عقلاً یہ ہو سکتا ہے کہ سب نے مل کے کوئی سازش کر لی، کیونکہ عقلاً کو سب کو بیٹھنا پڑے گا، طے کرنا پڑے گا کہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں۔ 10 لوگ بیٹھ سکتے ہیں جی، 5 لوگ بیٹھ سکتے ہیں، کہ انسانی سطح پر ممکن ہی نہیں ہے، یعنی آج تک تاریخ میں یہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ تصور کرنا ہی ممکن نہیں ہے کہ اتنی بڑی تعداد اس طرح کا کوئی معاملہ کر سکتی ہے۔ وہ جا چکے ہیں، ان میں سے قرآن لے کے کوئی شہر میں جا چکا ہے، کوئی دیہات میں جا چکا ہے، کوئی دوسری جگہوں پہ منتقل ہو چکا ہے، اب کون ہے کہ جو ان سب سے کوئی کام کرا سکتا ہے؟ تو اتنے بڑے پیمانے کے اوپر اشاعت ہو چکی ہے قرآن مجید کی، ایک پہلو یہ دیکھیے۔ دوسری چیز یہ کہ یہ جو جمعیت ہے یا یہ جو کمیونٹی ہے یا یہ جماعت بنی ہے، یہ جو حزب وجود میں آیا ہے، یہ اتنی بڑی تعداد میسر ہوئی ہے صحابہ کرام کی، یہ سب کے سب کیا کسی جگہ محکوم پڑے ہوئے ہیں، ڈرے مارے کانپ رہے ہیں، تکیہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں؟ ان کی عظیم سلطنت قائم ہو گئی، یعنی ان کی حکومت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی میں قائم ہو گئی ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ایک حکمران کی حیثیت سے وہ نظم چلاتے رہے ہیں۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد جب یہ سب بیٹھے ہیں تو مسئلہ یہ نہیں تھا کہ ہم وہ 10 لوگ ہیں جان کیسے بچائیں، نہیں، ایک بڑی سلطنت قائم ہے، اس سلطنت کے جانشین کا انتخاب کرنا ہے، اس کے حکمران کا انتخاب کرنا ہے، تو ایک بڑی حکومت قائم ہوئی۔ یہ جو دوسری بات ہے، یعنی پہلی بات یہ کہ ایسی بڑی تعداد ہے، اتنی بڑی تعداد ہے کہ ایک جم غفیر ہے جس کے بارے میں سوچا نہیں جا سکتا۔ یہ دوسری بات بھی ایک تاریخی حقیقت ہے، یعنی اس کے بارے میں بھی کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی۔ پہلی بات میں یہ بات کہ وہ اتنی بڑی تعداد میں تھے، یہ بھی نقل الکافہ عن الکافہ کے طریقے سے منتقل ہو رہی ہے، فیکٹ ہے۔ اور دوسری بات کہ ان کی ایک ریاست قائم ہوئی ہے، ان کا ایک نظم قائم ہوا ہے، ان کے پاس اقتدار ہے، ان کے پاس حکومت ہے، ایک بڑی بادشاہی انہوں نے قائم کر دی ہے، یہ بھی تاریخ کا ناقابل تردید واقعہ ہے۔ تو اس طرح یہ وہ کمیونٹی یا یہ وہ جماعت ہے جس کے ہاتھ میں خدا کے آخری پیغمبر نے قرآن پکڑایا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے اپنی بات یہاں ختم کی تھی، دوسرا مرحلہ کہاں ختم ہوا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن مجید کو، جو کچھ آپ کے سینے میں تھا اور جو کچھ لوگوں کے سینے میں ہے اور جو کچھ لکھا ہوا ہے، اس سے ہم آہنگ کر کے ایک ہی قرآن کی صورت میں ان صحابہ کے ہاتھ میں دے کر چلے گئے۔ جی، اب یہ اتنی بڑی تعداد ہے جو آگے اس کو منتقل کر رہی ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ اتنی بڑی تعداد کے سپرد جب کوئی چیز ہو گئی، کوئی واقعہ ہو گیا، جب انہوں نے اس کو آگے منتقل کرنے کے لیے لے لیا، قبول کر لیا، تو اب کسی خصوصی اہتمام کی کوئی ضرورت نہیں۔ یعنی خصوصی اہتمام ہمیشہ اس وقت کرنا پڑتا ہے جب معاملہ اخبار احاد سے متعلق ہوتا ہے، کوئی اہتمام کرنے کی ضرورت ہی نہیں۔
رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کیا ہوا تھا؟ یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھتے تھے، صحابہ کرام کی ایک بڑی تعداد قرآن مجید سنتی تھی، لکھنے والے لکھ لیتے تھے اور یاد کرنے والے یاد کر لیتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ایسے ہی منتقل ہو رہا تھا۔ اب کیا چیز ہے جو تبدیل ہوئی ہے؟ یعنی تبدیل صرف یہ ہوا ہے کہ عرضہ اخیرہ کی قرات کر دی گئی، تو عرضہ اخیرہ کی قرات کو بھی اب اسی طرح آگے منتقل ہونا چاہیے۔ یعنی صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پڑھنا شروع کر دیں گے، مسلمانوں کی جمعیت اس کو پڑھنا شروع کر دے گی، مسلمانوں کی قیادت اس کو پڑھنا شروع کر دے گی۔ بڑے پیمانے پر قرآن مجید کی اس قرات کی اب تلاوت ہونی چاہیے۔ جو طریقہ حضور نے اختیار کیا وہی طریقہ آگے جاری رہنا چاہیے۔ مسلمانوں کا نظم قائم ہوا ہے، نظم اجتماعی قائم ہوا ہے، وہ جن لوگوں کے ہاتھ میں ہے ان کو ہم خلفائے راشدین کہتے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ وہ کیا کریں گے؟ جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے عرضہ اخیرہ کی قرات کے بعد قرآن انہیں دے دیا ہے تو وہ خود پڑھیں گے، خود یاد کریں گے، خود اس کو سنائیں گے، نمازوں میں اس کی تلاوت کریں گے، اسی قرات کو آگے منتقل کریں گے۔ جن لوگوں نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست سنا ہے وہ دوسروں کو پڑھائیں گے۔ یہ عمل جو ایک فطری عمل ہے یہ اس پوری کمیونٹی میں، اس پوری جماعت میں شروع ہو جائے گا۔ اور میں پھر عرض کر دوں کہ یہی وہ عمل ہے کہ جس کا مشاہدہ اس وقت بھی آپ کر سکتے ہیں۔ یعنی یہ کوئی ماضی کی داستان نہیں ہے، اس وقت بھی ہم مسلمان یہی کر رہے ہیں۔ ہمیں کسی اہتمام کی ضرورت نہیں پڑتی، ہمیں کسی ریاست کی مدد کی ضرورت نہیں پڑتی۔ یعنی مسلمان کیا کرتے ہیں؟ قرآن مجید ان میں سے جو یاد کرنے والے ہیں یاد کر لیتے ہیں، جو لکھنے والے ہیں وہ لکھ لیتے ہیں۔ یہ چھاپا خانہ ایجاد نہیں ہوا تھا تو ہمارے ہاں عام لوگ بھی لکھتے تھے، علماء بھی لکھتے تھے، بادشاہ بھی کتابت کرتے تھے، اور کاتب حضرات بھی اپنی بیٹھکوں میں بیٹھے ہوئے اس قرآن مجید کو لکھ رہے تھے۔ تو یہ جو ایک فطری عمل ہے جو اتنی بڑی کمیونٹی میں جاری ہو گیا ہے، صحابہ کرام، اب صحابہ کرام کی جماعت اسی عمل کو جاری رکھے ہوئے ہے۔ صرف میں عرض کر رہا ہوں کہ عرضہ اخیرہ کی قرات کو رواج دینا ہے۔ یعنی آہستہ آہستہ اب تدریج کے ساتھ یہ ہونا ہے کہ جب مسلمانوں کا نظم اجتماعی یہی قرات پڑھے گا، جب صحابہ کرام کی جمعیت اس کی تلاوت کرے گی، جب ان کے خلفاء اسی کے مطابق قرآن مجید ان کو سنائیں گے، جب اسی کے مطابق پڑھا اور پڑھایا جائے گا تو کچھ وقت لگے گا، جس کے بعد پھر سب لوگوں میں وہ چیز رائج ہو جائے گی، جیسے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں رائج ہوئی۔ تو یہ جو فطری عمل ہے یہ شروع ہو گیا، اس کے لیے کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں تھی، یہ آپ سے آپ شروع ہو گیا۔ ہم نے اب یہ دیکھنا ہے کہ جب یہ آپ سے آپ شروع ہوا تو صحابہ کرام کا یہ عہد کتنے برس کا ہے۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ اگر ان کے نظم اجتماعی کے لحاظ سے دیکھیں، یعنی ایک تو یہ ہے نا کہ صحابہ کرام میں سے کوئی آخری صحابی بھی کب تک زندہ رہا، وہ چیز زیر بحث نہیں ہے۔ یعنی ان کا عہد کا مطلب یہ ہے کہ نظم ان کے ہاتھ میں ہے، وہ نظم کو چلا رہے ہیں۔ تو سب جانتے ہیں کہ اس کا خاتمہ معاویہ رضی اللہ عنہ پر ہوا ہے، اور یہ کم و بیش رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 50 سال پورے ہو گئے۔ یعنی 30 سال عام طور پہ خلافت راشدہ کے سال مانے جاتے ہیں اور 20 سال انہوں نے حکومت کی ہے، تو 50 سال، نصف صدی ہے جس کو عہد صحابہ کہہ سکتے ہیں آپ۔ یہ کون سا عہد ہے؟ خیر القرون کرنی۔ ظاہر ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا عہد اور اس کے بعد ثم الذین یلونہم، یہ صحابہ کا عہد ہے۔ تو صحابہ کا عہد یعنی جس میں حکومت ان کے پاس ہے، فیصلے وہ کر رہے ہیں، نظم وہ چلا رہے ہیں، مسلمانوں کی جمعیت ان کے پاس ہے، اور ایک عظیم ریاست انہوں نے قائم کر دی ہے، اس میں توسیع ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اس کے لیے آپ اس عہد کو اگر متعین کرنا چاہیں تو عہد معاویہ کو، یعنی سیدنا معاویہ کے عہد کو آپ اس کا خاتمہ کہہ سکتے ہیں۔ اس کے بعد اقتدار تابعین کو منتقل ہونا ہے۔ تابعین کون کہے جاتے ہیں ہمارے ہاں؟ یعنی کون لوگ ہیں جن کو تابعین کہا جاتا ہے؟ وہ اصل میں وہ ہیں جنہوں نے اب صحابہ سے دین سیکھا ہے، جنہوں نے صحابہ سے ہدایت حاصل کی ہے، جنہوں نے صحابہ سے ایمان حاصل کر کے اپنے آپ کو مسلمان بنایا ہے۔ تو صحابہ کرام کے پیرو کون ہیں؟ تابعین۔ اور صحابہ کون ہیں؟ وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم تھے جنہوں نے براہ راست دین لیا ہے۔ تو صحابہ کا عہد کم و بیش 50 سال کا ہے۔ اس 50 سال کے عرصے میں اب ہم تاریخ کی مراجعت کر کے دیکھیں گے کہ اس میں یہ سب ہوا کیا ہونا تھا۔ یعنی قرآن مجید کو اب اس عرضہ اخیرہ کی قرات کے ساتھ شائع و ضائع ہو جانا چاہیے۔ تو یہ دیکھیں گے کہ کیا ہوا پھر اس میں اب تینوں چیزوں کو ذرا الگ کر لیں۔ تینوں چیزیں کیا تھیں؟ ایک قرآن کا متن، یعنی ہم نے بار بار توجہ دلائی کہ قرآن مجید جب املا کرایا جائے گا، حضور کے زمانے میں املا کرایا جائے، صحابہ کے زمانے میں املا کرایا جائے، آگے لکھنے والے اس کو لکھیں تو یہ رسم الخط کے حوالے ہو جائے گا۔ یعنی ایک ہے قرآن کا متن۔ دوسری چیز کیا ہے؟ دوسری چیز قرات۔
اس سے پہلے جو قرات ہو رہی تھی اس کی تفصیل ہم بتا چکے. اب عرضہ اخیرہ کی قرات ہو گئی اور ہدایت کر دی گئی کہ اب اسی کو رواج دیا جائے گا, تو عرضہ اخیرہ کی قرات دوسری چیز. تیسری چیز بھی میں نے آپ سے عرض کیا تھا, وہ تھا قریش کا لہجہ. قرآن مجید قریش کی زبان میں نازل ہوا ہے, تو ان کے لہجے کو بھی آگے منتقل ہونا ہے. تو تین چیزیں ہیں, تینوں کو ہم الگ الگ دیکھیں گے کہ اس 50 سال کے عرصے میں وہ کہاں پہنچی. یعنی غام صاحب تیسرا جو مرحلہ ہے وہ یہ کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کو دے دیا تو اب صحابہ کرام نے آگے ان تینوں پہلوؤں کو, قرآن کا متن, قرآن کی قرات اور قرآن کا لہجہ, اس کو کیسے آگے منتقل کیا ہے, یہ سب کچھ ہم تیسرے مرحلے میں جاننے کے لیے اب داخل ہو رہے ہیں. تیسرے مرحلے میں اصل میں یہی جاننا ہے ہم نے, یہ تو دو مباحث پیدا ہو گئے نا. مجھے یہ بتانا پڑ گیا کہ قرآن مجید کی قرات کو محفوظ کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی. دنیا بھر میں کتابیں منتقل ہوتی ہیں, ٹھیک, قرآن مجید اس لحاظ سے منفرد ہے, لیکن اسی انفرادیت کی ضرورت کیوں پیش آ گئی, تو اس پر ہم نے پچھلی نشست میں گفتگو کی. اب تک میں نے آپ کو یہ عرض کیا ہے کہ اب قرآن مجید کو آگے منتقل ہونا ہے تو اس کو اب قیامت تک کے لیے قطعی ثبوت ہونا چاہیے. ٹھیک, تو یہ معاملہ کیسے ہوا ہے, تو اس میں اس فطری اصول کی طرف توجہ دلائی ہے کہ جب بھی کوئی واقعہ ہوگا اور وہ تاریخ کو منتقل ہوگا تو منتقل ہونے کے دو ذرائع ہیں, یا کو نقل الکافہ عن الکافہ کے طریقے پہ منتقل ہوگا یا اخبار احاد سے منتقل ہوگا. پوری دنیا میں جو کچھ منتقل ہو رہا ہے انسانی تاریخ میں اسی طریقے سے منتقل ہو رہا ہے. اب کچھ اور ذرائع بھی پیدا ہو گئے ہیں تاریخی تحقیق کے, لیکن وہ ضمنی ہیں. اصلاً تاریخ انہی دونوں ذرائع سے منتقل ہوتی ہے, اور اس میں پہلا مرحلہ انتہائی اہم ہوتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے مرحلے میں اگر تعداد اتنی نہیں ہے کہ جس کے بارے میں یہ کہا جا سکے کہ ان کا کسی غلطی پر مجتمع ہو جانا عقلاً محال ہے, تو پھر بات شروع ہی نہیں ہوگی. پھر وہ پہلے مرحلے ہی میں خبر واحد بن کے رہ جائے گی. پھر اب سند کی تحقیق کرنی ہوگی, اب کوئی نسخہ تلاش کرنا ہوگا, اب اس کے لیے جا کر کوئی سائنسی ذرائع دیکھنے ہوں گے, وہ ساری چیزیں بالکل تبدیل ہو جائیں گی. تو چونکہ یہاں معاملے کی نوعیت کیا ہے کہ صحابہ کرام کی تعداد اتنی بڑی ہے, وہ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں ہیں, پورے جزیرہ نما عرب میں پھیلے ہوئے ہیں, دیہاتوں میں ہیں, گاؤں میں ہیں, دور دراز جگہوں پر ہیں. کوئی ایک جگہ اکٹھے ہو کر بیٹھ کے سازش نہیں کر رہے کسی غار میں. اتنی بڑی تعداد ہے, ایک سلطنت قائم ہے, جو کچھ ہو رہا ہے علی رؤوس الاشہاد ہو رہا ہے, دنیا دیکھ رہی ہے اس کو. یہ سب کچھ تصویر اس لیے ضروری تھی کہ جو کسی واقعے کے یا کسی چیز کے وجود پذیر ہونے کی تاریخ کے منتقل ہونے کا عمل ہے, وہ پہلے مرحلے میں ان شرائط کا تقاضا کرتا ہے. اگر یہ شرائط پہلے مرحلے میں پوری نہیں ہوئی تو آگے تو تصور ہی نہیں کیا جا سکتا. تو ہم اس وقت تک عہد صحابہ میں ہیں, اس کو میں نے کہا تھا یہ تیسرا مرحلہ ہے. اس عہد صحابہ میں نے عرض کر دیا کہ کسی خصوصی اہتمام کی ضرورت نہیں تھی, یعنی وہی طریقہ جاری رہا جو طریقہ حضور نے اختیار کیا تھا. حضور نے کیا طریقہ اختیار کیا تھا؟ کوئی نسخہ تیار کرایا تھا لوگوں کے لیے, کوئی غیر معمولی اقدامات کیے تھے؟ کچھ بھی نہیں. یعنی آپ نے پڑھا, اور چونکہ ایک بڑی تعداد آپ کے ماننے والوں کی موجود ہے جن کے لیے قرآن زندگی ہے, جن کے لیے قرآن روح ہے, ہر گھر میں قرآن ہونا ہے, ہر شخص نے قرآن پڑھنا ہے, قرآن ہی کے ذریعے سے ان کی جمعیت قائم ہو رہی ہے, تو قرآن مجید جیسے ہی پڑھا جاتا تھا لوگ لپکتے تھے اس کو لینے کے لیے. اس میں یاد کرنے والے یاد کر لیتے تھے, لکھنے والے لکھ لیتے تھے. اب عرضہ اخیرہ کی قرات ہوئی تو پہلے کیا تھا, رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے. اب ظاہر خلفائے راشدین پڑھیں گے, صحابہ کرام پڑھیں گے, ان کی جمعیت میں وہ قرات شائع و ضائع ہونا شروع ہو جائے گی. تو قرآن کا متن, قرآن کی قرات اور قرآن کا لہجہ, تینوں چیزوں کے بارے میں اب مجھے گفتگو کرنی ہے. ہم سب جو تینوں پہلو ہیں کہ صحابہ کرام نے پھر تاریخ کی اس پورے کے پورے مرحلے میں کیسے قرآن کا متن, کیسے قرآن کی قرات اور کیسے قرآن کا لہجہ منتقل کیا, انتہائی اہمیت کا حامل ہے. میں چاہتا ہوں کہ اس پر ہم براہ راست متوجہ ہو کے گفتگو کریں, لیکن وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے. دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے. اب تک آپ کا بہت شکریہ. بہت شکریہ.